الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ایک سال بعد پڑھیں گے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، کل شب قدر کے حوالے سے میں نے ایک بات بلکہ دو باتیں عرض کی تھیں اور دونوں کے حوالے سے میرے پاس سوالات آئے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ دونوں سوالات عمومی نوعیت کے ہیں اور اگر کسی مومن کے لیے یہ سوال اور بھی ہے تو اچھا ہے کہ یہاں پر ڈسکس ہو جائے تاکہ جن کے ذہن میں سوال ہے ان کے کام آ سکے، جن کو معلوم ہے وہاں تو بات ختم ہو جاتی ہے. غسل کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ شب قدر کا غسل کرنا مستحب ہے اور تاکید ہے کہ 19، 21، 23ویں رات کو ہی غسل کیا جائے. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی اذان کا وقت آنے سے پہلے یہ غسل کیا جائے، تو 19 کا غسل اگر ہم مغرب کی اذان سے پہلے کریں گے تو یہ 18 کا غسل بن جائے گا، 19 کا غسل نہیں بنے گا. یہی مسئلہ کل پیش آئے گا کہ اگر کل مغرب کی اذان سے پہلے غسل کیا تو 21ویں کا غسل 21ویں کا نہیں رہے گا، 20 تاریخ کا غسل بن جائے گا وہ، یا 23 میں بھی اسی طرح کہ وہ 22 کا غسل بن جائے گا. تو کیا کیا جائے؟ جواب اس کا یہ ہے عزیزان گرامی کہ جہاں پر فقہ میں مستحب غسلوں کی بات ہوئی ہے، جہاں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس پر مباحثات ہوئے ہیں، وہاں مراجعین نے بعض اوقات گہرائی میں جا کر، ڈیٹیل میں جا کر ٹائمز کو ڈسکس کیا. صرف اتنا نہیں لکھ دیا کہ 19ویں رات کا غسل، 21ویں رات کا غسل اور 23ویں رات کا غسل، کیونکہ شریعت میں کئی ساری راتیں ہیں جہاں پر غسل کرنا مستحب ہے، ان 3 راتوں کے علاوہ بھی. مثلا
شاید 15 شعبان کا غسل ہے یا اس طرح کے اور غسل. تو ان تمام میں ہمارے مراجعین نے اس بات کو باقاعدہ ڈسکس کیا. ائمہ تحریر نے بتایا کہ 19ویں رات کا غسل، تو 19ویں رات کے غسل میں 19ویں رات کی مغرب عشاء کی نماز بھی شامل ہے. تو ایسا کرو کہ حتیٰ وہ مغرب عشاء کی نماز بھی غسل کے ساتھ پڑھو. تو خود ائمہ نے فرمایا کہ 19ویں کا غسل مغرب کی اذان کا وقت آنے سے 10-12 منٹ 15 منٹ پہلے کر لیا جائے، تاکہ جب اذان کا وقت ہو اور مغرب کی نماز پڑھنے کا دل چاہے تو آپ کی وہ مغرب کی نماز بھی اسی غسل کے ساتھ ہو رہی ہو. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. 19ویں کی رات کا غسل 18ویں دن کے اختتام پر ہوگا. ہاں آپ چاہیں تو میں نے اصل میں اس لیے اس وقت کا تذکرہ نہیں کیا تھا کل کی رات میں کہ جب میں کل بات کر رہا تھا تو 9:30 10 بج چکے تھے آلریڈی. تو مغرب کی اذان کا وقت تو ویسے ہی جا چکا تھا. تو میں نے اس حوالے سے بتایا کہ جو ابھی سن رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک یہ غسل نہیں کیا وہ یہ والا غسل کر لیں. لیکن آج جب کہ میں آنے والے کل کے لیے بتا رہا ہوں تو یس یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ مغرب کی اذان کا وقت آنے کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں. رات کو 10 بجے بھی کر سکتے ہیں 21 کی رات کا غسل. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ 21ویں رات کے غسل کا بہترین وقت کون سا ہے تو وہ ہے مغرب کی اذان کا وقت آنے سے کچھ دیر پہلے. اتنا دیر پہلے کہ وہ غسل کیا جائے تو کہا جا سکے کہ 21ویں کی رات کے لیے غسل کیا ہے، اور 21ویں کی مغرب و عشاء کی اذان یعنی شب 21 کی جو مغرب اذان ہے، مغرب کی نماز ہے، وہ بھی اسی غسل کے ساتھ پڑھی جائے. تو یہ بہت اچھا ہے، اس کو علماء نے بالکل ویلڈ قرار دیا. دوسرا سوال پوچھا گیا صدقے کے حوالے سے کہ صدقہ اس وقت کہاں دینے کے لیے جائیں. یہ بات بڑی اچھی ہے، سوال بڑا اچھا ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ صدقے کے بارے میں جو ہمارے علماء نے فرمایا ہے وہ بالکل بجا فرمایا ہے کہ صدقہ ایک دو طرفہ عبادت کا نام ہے، دو طرفہ معاملے کا نام ہے. یعنی ایک صدقہ دینے والا صدقہ دے اور صدقہ لینے والا وہ صدقہ ریسیو کرے. تو صدقے کی عبادت مکمل اسی وقت ہوتی ہے جب وہ غریب کے مستحق کے ہاتھ تک پہنچ جائے. تو اب اگر رات کے وقت کوئی شب قدر میں صدقہ نکال رہا ہے تو وہ کیسے نکالے؟ تو اگین 19ویں کی رات کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن 21 کی رات کے لیے 23ویں کی رات کے لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کل کا دن مثلا کسی شیعہ غریب کو یہ اماؤنٹ دے دیں، فی الحال صدقے کی نیت نہ کریں، اس کو بتا دیں کہ یار رات کو ہم صدقے کی نیت کر لیں گے. تو دن میں آپ بطور صدقہ بطور قرضہ دے دیں اور رات میں آپ صدقے کی نیت کریں تو خود بخود آپ نے نیت کی، اسی وقت وہ صدقہ مستحق کی یاد پہنچا ہوا بھی تھا اور آپ کا صدقہ کاؤنٹ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے دینا ہے اگر اس کے پاس فون وغیرہ ہے تو آپ صدقے کی نیت کر لیں، اماؤنٹ اپنے پاس رکھ لیں، اس کو فون کر کے بتا دیں کہ بھی تمہارا صدقہ میں نے تمہارے لیے کچھ اماؤنٹ رکھی ہے، تم کو کل پرسوں پہنچا دوں گا، تم مجھے اجازت دے دو کہ وہ تمہاری امانت میرے پاس پڑی رہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ صدقہ آپ کی جیب سے نکل کر اب وہ آپ کی جیب میں نہیں رہا، اب وہ چلا گیا غریب کی جیب میں. لیکن غریب کی جیب میں اس طرح سے گیا کہ غریب کی جیب میں بھی نہیں گیا، لیکن غریب نے جس کو اجازت دی تھی اس کی جیب میں چلا گیا. وہ اتفاقاً آپ ہی ہیں کہ آپ ہی کو اجازت دی تھی. تو اب آپ کی جیب میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے صدقے کا یا آپ کے والیٹ میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے صدقے کا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ کسی اور کی امانت ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ اب کسی اور کو ہو چکا ہے. تو یہ کام بھی اگر کر لیں تو وہ صدقہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال جو غریب ہے یا اس تک پہنچا دیں یا اس سے اس وقت پرمیشن لے لیں تو خود بخود وہ صدقہ سیٹل ہو جاتا ہے. تو یہ بات کا خیال ضرور رکھیں. یہ ہو گیا شب قدر کے حوالے سے. مزید کچھ باتیں شب قدر کی ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ ہم کل نہیں پرسوں جب 23ویں رات ہوگی تو انشاءاللہ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پرسوں سے مراد شب 23 کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. ایضاً سورہ مبارک حجرات پر ہماری بات چل رہی تھی اور ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اس لیے کہ وقت بڑی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے اور بڑے اہم موضوعات ہیں کہ جن پر بات کرنا ضروری ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کل آیت نمبر 9 پر ہماری بات ہوئی تھی. اسی کو ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر کے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ پچھلا بیان کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دیکھو اگر مومنین کے دو طائفے، دو گروہ آپس میں
قتال کریں، آپس میں جھگڑا کریں، وہ جھگڑا اس حد تک بھی پہنچ جائے بعض اوقات کے مرنے مارنے پر آ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان تمہاری ذمہ داری ہے کہ اصلاح کر دو، صلح کروا دو۔ یہاں پر دو نکات ہیں جن کی وضاحت بڑی شدت کے ساتھ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پر اس قرآن جو بات کر رہا ہے، میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کل بھی، اتحاد بین المؤمنین کی بات کر رہا ہے، اصلاح بین المؤمنین کی بات کر رہا ہے، اصلاح بین المسلم والکافر کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ بھی ممکن ہے اسلام پسند کریں، لیکن فی الحال یہاں پر ہم بات نہیں کر رہے، فی الحال ہم بات کریں اصلاح بین المؤمنین کی۔ عزیزان گرامی، عالم اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہم بہت ساری باتیں بہت کھل کر بیان نہیں کر سکتے، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں اب بہت ساری باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اب اتنا زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے کہ ہم اس کو ہائیڈ کرنا چاہیں تو بھی ہائیڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ڈسکلوز نہ کرنا چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے، اٹس آلریڈی ڈسکلوزڈ۔ تو تھوڑا سا ہمیں اجازت دیں کہ ہم تاریخ اسلام کے ان اوراق کو آپ کے سامنے پلٹیں کہ جنہوں نے عالم اسلام کے بہت سارے سنگین مسائل کو جنم دیا۔ ہم کربلا میں آ کر کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پر ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے بہت سارے نام لے کر بات کرنا، یزید کا نام لے کر ہم اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ زیارت عاشوراء میں کھلم کھلا نام لے کر لعنت کی گئی ہے، زیارت وارثہ میں کھلم کھلا نام لے کر لعنت کی گئی ہے۔ نام لے کر سے مراد کلیئر کہا گیا ہے، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ لیکن بہرحال عالم اسلام کے مسائل ہیں، یعنی اتنا تو طے ہے کہ آج کے دن ہم جب پورے عالم اسلام پر نگاہ ڈالتے ہیں، ایک عمومی نگاہ، ایک کلی نگاہ، تو آپ کو نظر آتا ہے بہت کلیئر کٹ، کھلم کھلا نظر آتا ہے کہ مسلمان 1 2 3 4 نہیں، کئی گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ 70 گروہوں کی بات کریں کہ 72 گروہوں کی بات کریں، میں اس کی ایگزیکٹ نمبر آف گروپس کی بات نہیں کر رہا۔ اس وقت امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ایکچولی 72 ہیں کہ 70 ہیں کہ 71 ہیں کہ 50 ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 1 یا 2 گروپس ہیں۔ اتنا تو طے ہے کہ عالم اسلام اس وقت کئی سارے فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ کلی طور پر وہ بات جو تقلید کے مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ سوال پوچھنے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ مولانا الٹیمیٹلی قرآن تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے، اہل بیت تو ایک ہے، تعلیم تو ایک ہے، حلال و حرام تو ایک ہے، یہ مجتہدین الگ الگ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ہم نے سمجھایا تھا کہ اس کا ریزن کیا ہے، اس لیے کہ بہرحال اب آپ کو اصولی مسائل سے گزرنے کے بعد فروعی مسائل پر، نماز میں ایسا ہو گیا، روزے میں ایسا ہو گیا، یہ بہت باریک مسائل ہیں، اور ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے دین تک ہم پہنچیں۔ تو جو ظلم ہوا ہے تاریخ میں کتابوں کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، علم رجال، علم تدوین حدیث، علم خود حدیث، فہم حدیث، یہ بڑے مسائل ہیں، لیکن وہی سوال ایک بطور عموم، بطور کلی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب خدا رسول سب ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو آج مسلمان اتنے سارے فرقوں میں بٹا ہوا کیوں ہے؟ تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بہرحال مسلمانوں نے ایک غلطی ضرور کی کہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں کو سمجھنا شروع کیا، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر احادیث کو پرکھنا شروع کیا، احادیث کا سلیکشن اور احادیث کو ڈس اون کرنا، یا بعض اوقات ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر من گھڑت احادیث کو پیغمبر اکرم کی ذات سے منسوب کرنا، یہ وہ مسائل تھے جو عالم اسلام کے اندر بطور عموم آئے۔ ذاتی پسند ناپسند پر فیصلہ کیا گیا، یعنی آج مثال کے طور پر اگر پورے عالم اسلام سے ایک سوال کیا جائے
یعنی بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کلی طور پر پیغمبر اکرم بہت ساری باتوں کو ڈسکلوز کر کے گئے، بہت ساری باتوں کو بتا کر گئے. آج امیر المومنین کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان آیتوں کے ضمن میں، ان آیتوں کی تفسیر پر گفتگو کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس بات پر بھی غور کریں، اس لیے کہ یہی آیتیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بعض مفسرین نے جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، یہ جملہ اتنا کھلم کھلا لکھا کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس، مومنین کے گروہ آپس میں لڑیں تم ان کے درمیان اصلاح کروا دینا. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں تھا. پیغمبر کا دور گزر گیا، 10 ہجری میں پیغمبر کرم اس دنیا سے، اس دار فانی سے رخصت لے کر عالم بقا کی طرف، لقاء اللہ کی طرف چلے گئے. خلافت اولیٰ کا دور آیا، کسی کو اس آیت کی میننگ معلوم نہیں تھے. خلافت ثانیہ کا دور آیا، کسی کو اس آیت کی میننگ معلوم نہیں تھے. خلافت ثالثہ کا دور آیا، کسی کو اس آیت کی میننگ معلوم نہیں تھے. 25 سال مکمل ہوئے جب تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا. جب امیر کائنات کا دور آیا، اور اس وقت جب امیر شام اور مولا کائنات کی جمل اور صفین کے میدان میں لڑائیاں ہوئیں، تو اس آیت کا مطلب پتہ چلا. آپ غور کریں، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ مائنڈ سیٹ یہی تھا، ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے امیر شام کو ہم غلط تو نہیں کہہ سکتے. جب نہیں کہہ سکتے تو اس کو مومن مانا جائے گا، جب مومن مانا جائے گا تو یہ دو جنگ ہو رہی، دو مومنوں کے درمیان ہو رہی. یعنی آپ ذرا غور کیجئے، کسی بھی خلیفہ راشد کے خلاف، میں اس وقت شیعہ بن کے گویا سمجھانے کے لیے بات نہیں کر رہا، ایک عام مسلمان بن کے بات کروں، سمجھ میں آئے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا آرگومنٹ کیا ہے، ہم کس بات پر استدلال کرتے ہیں. اگر خلیفہ راشد، خلیفہ اول کے سامنے کوئی تلوار لے کر آ جائے، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ ڈیفینیٹلی اس کو خارجی کہا جائے گا، اس کو باغی کہا جائے گا، اس کو واجب القتل سمجھا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. جس چیز کو بنیاد بنا کر خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا، یہی تو تھی. اور کیا تھی؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ گئی بہت ساری باتیں. خلیفہ دوم کے سامنے کوئی اگر تلوار اٹھائے، کیا مانیں گے اس کو پورا عالم اسلام؟ یقیناً باغی مانیں گے، یقیناً خارجی مانیں گے، یقیناً کافر مانیں گے، واجب القتل مانیں گے. خلیفہ ثالث کے سامنے کوئی تلوار لے کر آ جائے، باغی مانیں گے، قاتل مانیں گے، خارجی مانیں گے. لیکن عجیب بات ہے، امیر کائنات جس کے سامنے خود بھیک مانگنے کے لیے گئے تھے کہ آئے آگر خلیفہ بنے ہمیں عالم اسلام کے لیے، آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا. اور جب خلافت کی کرسی پر ظاہری اعتبار سے مولا کائنات نظر آتے ہیں، اور ایک پورا کا پورا گروہ جمل میں آ جاتا ہے، ایک پورا کا پورا گروہ صفین میں آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ مسلمان تھے، وہ مومن تھے، مومنوں کی جنگ ہے آپس میں. وہاں اصلاح نہیں کی گئی. آج 1400 سال کے بعد بھی اس کو عالم اسلام بھگت رہا ہے. آج بھی مارنے والا نعرہ تکبیر لگا رہا ہے، آج بھی مرنے والا نعرہ تکبیر لگا رہا ہے. مارنے والا یہ سمجھ کر مارتا ہے کہ میں مار کر جنت میں جا رہا ہوں، مرنے والا یہ سمجھ کر مر رہا ہوتا ہے کہ میں مر کر جنت میں جا رہا ہوں. قرآن کی آیتوں کے اس طرح سے تماشا بنایا گیا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے سورہ توبہ کے اندر بتایا ہے کفار کے ساتھ کیا کرنا ہے، قرآن نے سورہ توبہ میں بتایا ہے مشرکین کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہاں پر قرآن مؤمنین کی بات کر رہا ہے، مؤمن والکافر کی بات نہیں کر رہا. یہاں اس لیول کی بات ہو رہی ہے کہ دو مسلمانوں کے گروہ میں جھگڑا ہو. اور آپ تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیے، جو شان نزول نظر آتی ہیں، ایسا نہیں ہے جس طرح سے وہ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ صاحب پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کس بارے میں نازل ہوئی. بالکل طے ہے کہ اوس و خزرج کے دو قبیلوں کے درمیان کچھ افراد تھے، ایک مدینے کی گلیوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک طاقتور تھا، دوسرا کمزور تھا. آپس میں کہنے لگے میں تمہارا حق، میں تم سے اپنا حق چھین کے رہوں گا، بائی ہوک اور بائی کروک. اس نے کہا یار تم قبیلے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ بات آگے بڑھی، جس طرح ہمارے بعض اوقات محلوں میں ہو جاتا ہے. صاحبان ایمان کے درمیان جھگڑے کہاں نہیں ہوتے. یہ جھگڑے سے مراد خاندانوں میں بعض اوقات کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے اور بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس حد تک ناراضگی بڑھ جاتی ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ آپ صلح و صفائی کرواتے ہیں.
درمیان میں اسی خاندان میں کچھ سمجھدار افراد ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے ہیں تو ہونے چاہیے کہ بابا ہو گیا جھگڑا، کوئی بات نہیں، ناراضگی ہو گئی، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے، اب معاملات کو سلجھاؤ، غصے کو ٹھنڈا کرو، آپس میں ہاتھ ملاؤ، یار اس طرح تم خیال رکھو، تھوڑا تم خیال رکھو، تھوڑا تم خیال رکھو۔ یہ ان جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی نیچرلی، سائیکولوجیکلی اسلام اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں 2 مومن بھائیوں میں جھگڑا ہوگا، 2 خاندانوں میں جھگڑا ہوگا، 2 بزنس پارٹنرز میں جھگڑا ہوگا، 2 ٹیموں میں جھگڑا ہوگا، 2 تنظیموں میں جھگڑا ہوگا، پاسبل ہے، نیچرل ہے۔ یہ اختلافات، یہ جھگڑے ترقی کا باعث بنتے ہیں، معاملات کو سلجھانے کا باعث بنتے ہیں، لیکن تیسرے آدمی کو تماشا نہیں دیکھنا، نمبر 1۔ تیسرے آدمی کو اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں ہے، آگ نہیں لگانی، نمبر 2۔ کام کیا ہے جو میں نے کل بھی عرض کیا بہت کلیئرلی، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے سارے صاحبان ایمان کے لیے جو اس جھگڑے کا حصہ نہیں ہے۔ کیا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے؟ تمہارا کام ہے تھرڈ پارٹی بن کر جاؤ، ان کے درمیان سلو کرواؤ، ان کے جھگڑے کو ختم کرواؤ، یہ ذمہ داری ہے۔ یعنی آج اگر ہر جگہ صاحبان ایمان، یعنی کلچر دنیا میں یعنی کلچر اسلام اس طرح سے بنانا چاہتا ہے، مسلم سوسائٹی کو، اہل ایمان کی سوسائٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کر دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کہے کہ یار یہ مسلمانوں کے جھگڑے کورٹ میں نہیں آتے، یہ صاحبان ایمان کے جھگڑے کورٹس میں نہیں آتے، کتنا اسٹرانگ سسٹم ہے ان کا، جھگڑے ہوتے بھی ہیں تو آپس میں ہی الجھ جاتے ہیں اور آپس میں الجھ کے دوبارہ سلجھ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بڑا آ جاتا ہے، ان کی ویلیو ہوتی ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، معاملے کو سالو کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اہل ایمان کے لیے، مومن مومن کے لیے FIR کٹوا رہا ہے، مومن مومن کو جھیل میں ڈلوا رہا ہے، مومن مومن کو یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کی نفی کر رہا ہے اسلام۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ کوئی اگر بغاوت کر بھی رہا ہے، کوئی اگر زیادتی کر بھی رہا ہے، اس کے ساتھ فائٹ کرو، لیکن فائٹ از ناٹ فار فائٹ، the goal of the fight is to bring him down، اس کو نہیں چلاؤ، وہ آ جائے بولا ٹھیک ہے میں حق بات کی طرف فیصلہ کرنے کو تیار ہوں، سچ بات ماننے کو تیار ہوں، اوکے اب بٹھاؤ دوبارہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ان کے درمیان۔ دس از امپورٹنٹ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بنیاد پر جناب علی جو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوا، جو مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہوا، اس کو آپ ایمان کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں، اور عالم اسلام نے اس کے نتائج بھگتے ہیں، آج بھی اسلام اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ اس کی اگلی آیت دیکھیں، آپ کو اور زیادہ بہت خوبصورت طریقے سے پچھلی آیت کا کنکلوژن نظر آ رہا ہے۔ اس آیت کو پلیز ڈسپلے کیجئے گا، آیت نمبر 10 کو۔ قرآن بہت کلیئرلی اس کو ڈسپلے کر رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ دیکھو صاحبان ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور لفظ انما کہہ کر بات کو منحصر کر دیا ہے۔ صاحبان ایمان کے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اخوت کا رشتہ ہے، ختم ہو گئی بات، کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں ان کے درمیان۔ اب عزیزان گرامی، میں اگین فقہی مسائل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ جو بھائی بہن کا رشتہ ہے، یہ سوالات چونکہ نیٹ پر بھی پوچھے جاتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کلیئرفیکیشن آ جائے، آپ کے پاس بات آ جائے، سمجھ میں آ جائے تھوڑا۔ اور وہ یہ کہ ایک تو بھائی دیکھیے جو دو شریک، اپنا خون شریک بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، ماں اور باپ کی اولاد ہے، آپس میں بھائی بہن ہیں۔ ایک استاد تھے، بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا، کہ بھائی دیکھو بھائی بہن کی 4 قسمیں، ان میں سے 3 کو اسلام بھائی بہن مانتا ہے، ایک کو بھائی بہن نہیں مانتا، ممکن ہے معاشرہ اس کو بھی بھائی بہن مانے۔ کون سے 4 طرح کے بھائی بہن ہیں؟ کہ ایک بھائی بہن وہ ہے جن کے ماں اور باپ دونوں سیم ہیں، جو عام طور پر ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بہن، میرے بھائی بہن ماں اور باپ دونوں سیم ہیں، آپ لوگوں کے بھائی بہن ماں اور باپ دونوں سیم۔ ایک بھائی بہن وہ ہوتے ہیں جب ماں سیم ہوتی ہے، باپ الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی فرض کے لیے خاتون کی اولاد تھی، بچے تھے، اور اس خاتون نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد فرض کر لیں کسی اور مرد سے شادی کی، اور اس دوسرے مرد سے بھی خدا نے اس کو اولاد دی، تو باپ الگ الگ ہو گئے، لیکن بچے سارے اسی ماں کے ہیں۔ 2 بچے مثلا ایک باپ سے ہیں، 2 بچے دوسرے باپ سے، تو یہ باپ کی طرف سے سوتے ہیں، لیکن ماں کی طرف سے یہ سگے ہیں۔ ان کو بھی اسلام بھائی بہن مانتا ہے، ایک دوسرے کا محرم مانتا ہے، چونکہ ماں ان دونوں کی ایک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں الگ الگ ہے، باپ ایک ہے۔ ایک مرد نے ایک شادی کی، اس سے کچھ بچے، دوسری شادی کی،
اب چاہے اس لیے کہ پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا یا پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی یا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے شادی کی، فرق نہیں پڑتا، اسلام نے اجازت دی۔ اب دو بیویاں ہیں، دونوں بیویوں سے بچے ہیں، دونوں کی مائیں الگ ہیں ان بچوں کی، لیکن باپ ایک ہے، تو ماں کی طرف سے یہ ایک دوسرے کے، یہ لفظ جو ہے وہ بڑا بعض اوقات نیگیٹو لگتا ہے سوتیلے، لیکن سمجھانے کے لیے اردو میں اس کو لفظ نہیں ہے، تو بہرحال یہ دونوں سوتیلے بھائی ہیں، سوتیلے بھائی بہن ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ باپ ایک ہے، تو ان بھائی بہن کو بھی اسلام کیا مانتا ہے؟ ایک دوسرے کا محرم مانتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھائی بہنوں میں کہ ماں بھی الگ باپ بھی الگ۔ مثال کے طور پر ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، ایک دوسری فیملی ہے، وہ میاں بیوی ان کے 2 بچے ہیں۔ اب یہ ماں باپ ہیں، 3 بچوں کے ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ ہیں 2 بچوں کے ماں باپ ہیں۔ فرض کر لیجئے اس فیملی میں ماں کا انتقال ہو گیا، اس فیملی میں باپ کا انتقال ہو گیا، یہاں ماں کا انتقال ہو گیا، باپ بچ گیا، مرد بچ گیا، یہاں پر شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت بچی ہوئی ہے۔ ان دونوں مرد اور عورت نے آپس میں شادی کر لی، جب ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تو یہ 3 بچے اور یہ 2 بچے، اب ان کے ماں باپ ہو گئے یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ ڈیفرنٹ، ان بچوں کے ماں باپ ڈیفرنٹ، اب یہ آ گئے ایک گھر کے اندر، لیکن مسئلہ یہ کہ ماں باپ دونوں کے دونوں الگ ہیں، ماں بھی الگ ہے باپ بھی الگ ہے۔ اب چونکہ ان کے والدین نے آپس میں شادی کر لی ہے تو یہ ایک چھت کے نیچے آ گئے، لیکن یہ 3 الگ ہیں، یہ 2 الگ ہیں، ان کو ہم بھائی بہن مانیں گے، یعنی دنیا بھائی بہن مانے گی، اسلام کہے گا بھائی بہن نہیں ہے، یعنی کل کو ان کے آپس میں شادی کرنا چاہے ہو سکتی، اس لیے کہ یہ الگ فیملی ہے، یہ الگ فیملی ہے۔ اب یہ بات کو الجھاؤں نہیں، لیکن بہرحال ایک جملہ ساتھ میں عرض کر دوں، فرض کر لیں ان کی شادی، ان کو اور اولاد ہو گئی، 2 بچے اور ہو گئے، اب وہ جو 2 بچے ہوں گے نئے، وہ ان کے بھی محرم ہوں گے اس لیے کہ باپ سیم ہے، یہ 2 بچے ان کے بھی محرم ہوں گے اس لیے کہ ماں سیم ہے، لیکن یہ 3 بچے اور 2 بچے آپس میں ویسے کہ ویسے نامحرم رہیں گے۔ جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس مجلس کو دوبارہ سنیں گے، کیونکہ اب تو ریکارڈڈ ہے تو میں ریپیٹ نہیں کرتا، بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ ہے جو نسبی بھائی بہن کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا لیول ہے رضائی بھائی بہن۔ رضائی بھائی بہن کیا ہوتے؟ جب ایک خاتون کچھ ان بچوں کو دودھ پلاتی ہے بچپنے میں جو اس کی اپنی اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کو اسے دودھ پلایا ہے وہ بچے اور اس عورت کے اپنے سگے بچے یہ آپس میں بھائی بہن بن جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دودھ شریک بھائی بہن، نہ ماں ہے نہ باپ سیم ہے لیکن دودھ شریک ہے، دودھ ایک پیا ہے، دونوں سب بچوں نے ایک ماں کا دودھ پیا، ایک خاتون کا ایک عورت کا، یہ بھی بھائی بہن بن جائیں گے اور محرم بھائی بہن بن جائیں گے، لیکن اس کے اندر وراثت نہیں ملے گی۔ وراثت کہاں ملے گی؟ وہ پہلے 3 کے اندر ملے گی۔ اس کے بعد ایک وہ اخوت ہے کہ جو باقاعدہ ان ٹرمز آف ایگریمنٹ سائن کی گئی ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال وہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا، اور وہاں پر ایک فضیلت مولا کائنات کی کھل کر سامنے آئی کہ تقریباً سارے بھائیوں میں پیغمبر اکرم نے کام یہ کیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو لیا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ آخر میں مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ کسی انصار کو میرا بھائی بناتے، پیغمبر نے کہا یا علی تم میرے پاس آ جاؤ، تمہارا معاملہ الگ ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تیرا کوئی بھائی بننے کے قابل ہے اور میرا کوئی بھائی بننے کے قابل ہے اس دنیا میں اور آخرت میں تو وہ صرف تو ہے، تیرے لیے صرف میں ہوں، کوئی اور آ نہیں سکتا درمیان میں۔ یہ رشتہ اخوت اور طرح کا رشتہ ہے۔ اور اس کے بعد 4th اینڈ فائنل لیول کی بات کر رہا ہے اسلام، ہم سب جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ Every single مومن man is the brother of the other مومن man۔ یہ بھائی محرمیت والا بھائی نہیں ہے، یہ بھائی دودھ شریک والا بھائی نہیں ہے، یہ بھائی وہ صیغہ اخوت والا بھائی نہیں ہے، یہ وہ بھائی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اے صاحبان ایمان تمہارے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے ایگزسٹ کرتا ہے تو اخوت کا رشتہ۔ آپ ذرا غور کیجئے زن گرامی کہ واقعاً آج ہم میں سے ہر ایک ہر مومن کو اپنا بھائی سمجھ لے اور پریکٹیکلی ہم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ سوسائٹی
جو آج بنی ہے کیا وہ ایز اٹ از رہے گی یا آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو چینج نظر آئے گا؟ یہاں سے آنے کے بعد اب گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل مزید اس سلسلے بعد آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ بہت سارے عنوانات میرے پاس جو ڈسکس کرنے ہیں۔ روایات کا ایک انبار ہے ہمارے پاس، جہاں ائمہ طاہرین نے، جہاں پیغمبر اکرم نے صاحبان ایمان کے ایک دوسرے کے حقوق کو بتایا ہے، من حیث الاخوت، ان ٹرمز آف برادرہڈ، یعنی جب یہ اسلام، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن ایک دوسرے مومن کا بھائی ہے، what does that mean؟ لیکن ایک جملہ میں کہوں گا، اتنا مشکل لگے گا آپ کو وہ سب کچھ سن کر، کل تو آ نہیں سکے گی بات اس لیے کہ کل مولا امیر کی وصیت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پرسوں بات بڑھے گی اس موضوع پر واپس، لیکن آج کی تک ایک جملہ کہتا جاؤں۔ امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہے، مولا حسین کو پرسہ دینا ہے، تو اس سے پہلے تو جملے عرض کرتے جاؤں کہ جب آپ حقوق مومن کو سنیں گے، کہیں پر 20 حقوق کی بات کی گئی، کہیں 50 حقوق کی بات کی گئی، کہیں 100 حقوق کی بات کی گئی، اور مشکل ترین الفاظ میں ائمہ طاہرین نے، مولا ابن خنیس کی روایت عجیب خطرناک، میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، ایک روایت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، وہ لمبی روایت ہے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا آپ کے سامنے، لیکن ایک انبار ہے روایتوں کا کہ مومن کے اوپر کیا حقوق ہیں، مومن کے ساتھ کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کو سن کر لگے گا کہ بہت مشکل ہے، میں اس مشکل کو حدیث سنانے سے پہلے آسان کر دیتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ والے حقوق جن کی آپ بات کر رہے ہیں دنیا میں کہاں ممکن ہے کہ ان حقوق کو اس طرح سے خیال رکھا جا سکے، ایک برادر مومن کا اس طرح سے خیال رکھا جا سکے؟ تو اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ ایسا کہاں ممکن ہے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے، تو میں جواب میں ایک ہی جملہ کہوں گا، یعنی آج مجھے ایک مثال نظر آتی ہے اس کی، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ نظر نہیں آ سکتا، تو ایک کام کرو، جب 40 کے ایام آئیں تو نجف سے لے کر کربلا تک 80 کلومیٹر کی ایک پورا شہر آباد کرتا ہے پروردگار عالم، جس نقطے پر جا کر کھڑے ہونا، دیکھ لینا کہ آیا ان حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا، پہلے تو کھا لے بعد میں کھاؤں گا، پہلے تو پی لے بعد میں پیوں گا، پہلے تو سو جا بعد میں سوؤں گا، تیرے پیر میں دبا دوں، ایک عجیب سیکریفائس کا منظر نظر آتا ہے۔ کیا یہ صاحبان ایمان نہیں ہے؟ کیا یہ حسین بن علی کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ مولا کائنات کا دم بھرنے والے نہیں ہیں؟ کس نے کہا نہیں ہے؟ اگر ہم ارادہ کرنے کے ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس 80 کلومیٹر پر ہم ارادہ کرتے ہیں، اپنے محلے کی گلیوں میں ہم ارادہ نہیں کرتے۔ جس دن صاحبان ایمان نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے مومن برادر کا خیال رکھنا ہے، ختم ہو گئی بات، آپ کو نظر آئے گا کہ واقعاً ممکن ہے، پاسبل نہیں ہے کہ انسان عمل کرنا چاہے اور نہ کرے۔ اور پھر ایک سوال، اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے کہا، میں اسی سے لنک کرتا ہوں، خدا بہتر جانتا، یعنی اس 40 کو دیکھ کر جب کمنٹس ہو رہے تھے تو استاد نے جملہ کہا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ زمانے کے امام آئیں گے، دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، عدل و انصاف سے بھر جائے گی، کیسا ہوگا وہ منظر؟ کا کسی کو دنیا میں دیکھنا ہے اس کی مثال، نجف کربلا میں جا کر دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا زمانے کے امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا اپنی آنکھوں سے ہم بے شمار منظر نہیں دیکھتے کہ کھانا کھلانے والا ہاتھوں میں کھانا لے کر بھیک میں یہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ تم کھانا کھا لو، وہ کھانا مانگ نہیں رہا ہوتا، وہ یہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ تم، اور اگر آپ اس کے ہاتھ سے، آپ کتنے لوگوں نے منظر دیکھا ہے، ایک دو تو نہیں ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں، کہ اگر آپ اس کے ہاتھ سے کھانا لے لیں، اس کی آنکھوں میں وہ چمک آتی ہے کہ میرے مولا نے میری دی ہوئی نیاز کو قبول کر لیا، میرے مولا کے زائر نے مجھے میزبان بننے کا شرف عطا کر دیا، نہ جان، نہ پہچان، نہ زبان ایک، نہ کلچر ایک، نہ طریقہ ایک، نہ انداز ایک، بس ایک ہی آشنائی ہے، تو بھی میرے مولا حسین کو مانتا، میں بھی تیرے مولا حسین کو مانتا ہوں۔ یہ تو مومن کا مومن کے ساتھ انداز، لیکن آج مولا حسین کو پرسہ دینا ہے، آج امام حسن مجتبیٰ کو پرسہ دینا ہے، آج زینب ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے۔ آئیے مولا کائنات کا انداز دیکھیں،
امیر المومنین کے گھر میں چل کر دیکھیں کوفہ میں کیا قیامت مچی ہوئی ہے. اور 19ویں کا دن مکمل ہوا، 20ویں کی رات آ گئی. علی کے گھر میں کوہرام بپا ہے، علی کے گھر میں قیامت بپا ہے. طبیب آ کر جواب دے چکا ہے، بتا چکا ہے، اے حسن و حسین اپنے بابا سے کہہ لو وصیت کر لے، کوئی امکان نہیں ہے. اور ایسے عالم میں اس طبیب نے اس دور کے اعتبار سے ایک نسخہ کہ شاید کچھ آسانی ہو جائے، کچھ افاقہ ہو جائے، کچھ آرام آ جائے، کہا کہ مولا کو دودھ پیش کیا جائے. اسلام کی تاریخ گواہ ہے، کوفے کی تاریخ گواہ ہے، یتیم بچے جن کو مولا کائنات راتوں کے سناٹے میں کھانا پہنچایا کرتے تھے، اپنے اپنے حصے کا دودھ اٹھا کر لارے مولا کائنات کے حوالے کر رہے ہیں. یا علی آپ یہ دودھ پی لیں، ہم ایک دن نہیں پئیں گے دودھ تو چل جائے گا. جب مولا کائنات کے سامنے دودھ کا پہلا پیالہ رکھا گیا، جب شربت کا پہلا پیالہ رکھا گیا، مولا کائنات کے کانوں میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی. ہم تو بات کریں مومن مومن کا خیال رکھیں، یہ امیر المومنین ہے جو اپنے قاتل کا خیال رکھ رہے. کراہنے کی آواز آئی. بیٹا حسن یہ کون کرا رہا، یہ کس کے کراہنے کی آواز آ رہی؟ کہ بابا آپ کا قاتل ہے. برابر کے گھر میں اس کو قید کیا گیا، بلاؤ اس کو. اب جو بلایا گیا، چہرے کا رنگ زرد تھا، سمجھ میں آ گیا تھا میں قتل کر دیا جاؤں گا. ہاتھ گردن میں بندھے ہوئے تھے بڑی سختی کے ساتھ. میرے مولا نے دیکھا جملہ سنیں گے، تڑپ کر کہا بیٹا حسن تم دیکھو تو صحیح کتنا سختی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو باندھا گیا ہے. اب تو یہ تمہارے اختیار میں آ چکا ہے، گرفتار ہو چکا ہے، اس کے ہاتھوں کو تھوڑا نرمی سے باندھو. میرا دل چاہتا ہے کہوں یا علی آج اپنے قاتل پر اتنا رحم آ رہا ہے، کل جب اسی کوفے کے بازار میں زینب کے بازو پسے گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے تو اگر کوفے والوں کو کہیے گا اے کوفے والوں 20 سال پہلے جو میرا قاتل تھا میں نے تو اس کے ہاتھوں کو بھی اتنا سختی سے نہیں باندھ دیا تھا. ہمارا سلام علی ابن ابی طالب کو. دودھ کا جام اٹھا کر اپنے قاتل کو دیا، پہلے اس کو پلاؤ بعد میں پیوں گا. اپنی بیٹیوں کا کتنا خیال ہے. میں نے گھر کے مصائب پڑھ دی لیکن ایک جملہ مزید پڑھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کے مصائب کا. جب میرے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی ہے نا تو حالت ایسی نہیں تھی، علی کی قدموں میں اتنی جان نہیں بچی تھی کہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کر کائنات کا مشکل کشا اپنے گھر کی طرف جا سکتا. زہر بڑی رفتار سے اثر کر رہا تھا. مجبوراً ایک چٹائی منگوائی گئی، میرے مولا کو اس چٹائی پر لٹایا گیا. اصحاب اٹھا کر چلے اس چٹائی کو. جب گھر کے نزدیک پہنچنے لگے نا میرے مولا کو خیال آیا، تڑپ کر کہتے ہیں بیٹا حسن و حسین اس چٹائی کو زمین پر رکھو. زمین پر رکھا گیا. جب زمین پر رکھ دیا گیا ایک مرتبہ کہا مجھے کھڑا کرو میں پیدل چلنا چاہتا ہوں. امام حسن و حسین نے ہاتھ جوڑ دیے، بابا آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، آپ نہیں چل پائیں گے. علی کیا کہے. ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں حسن تمہیں معلوم ہے میری بیٹیوں تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ علی کے سر پر تلوار لگی ہے. اگر مجھے چٹائی پر دیکھیں گی شاید انہیں خیال آئے گا ہمارا بابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. میری بیٹیاں برداشت نہیں کر سکیں گی، مجھے چل کر گھر پر جانا. اچھا یا علی. ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے، ایک ہاتھ مولا حسن کی شانوں پر ڈالتے، ایک ہاتھ مولا حسین کی شانوں پر ڈالتے. بوڑھے باپ کو دو جوان بیٹے لے کر چل رہے. جب گھر کے بالکل نزدیک آ گئے ایک مرتبہ پھر میرا مولا رک گیا. ہائے رے میرا مولا، ہائے میرا غیور امام. پوچھتے بیٹا حسن حسین جی کون ساتھ میں آ رہے ہیں؟ کہ بابا اصحاب ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. کہا بیٹا حسن حسین ان سے کہو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. بابا یہ محبت کرنے والے نہیں، بھیج دو. کیوں بھیج دو؟ اس لیے کہ دروازے پر میری بیٹیاں کھڑی ہوئی ہوں گی، جب اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھیں گی میرے زینب کے رونے کی آواز بلند ہو جائے گی. علی اتنا غیور امام ہے برداشت نہیں کر سکتا زینب کے بین کرنے کی آواز کوفے میں میرے ماننے والوں کے کانوں کے اندر جائے. یا علی آج اتنا برداشت نہ ہوا کہ زینب کے رونے کی آواز اپنے ماننے والوں کے کانوں میں جائے، کل کیسے برداشت کریں گے جب اسی کوفہ میں زینب بے مخنا و چادر کے دربار میں کھڑی ہو کر خطبہ دے رہی.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ انقلب ينقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا طفیل ماہ مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام سے نزدیک ہے، بڑی رفتار سے یہ دن گزر رہے ہیں۔ معبود ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکے، معبود تیری بندگی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکے۔ ہماری ناقص عبادتوں کو اپنی کامل رحمت کے طفیل شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود یہ بلا، یہ آزمائش جو ساری دنیا پر آئی ہوئی ہے، محمد و آل محمد کے طفیل عالم انسانیت کو اس سے نجات عنایت فرما۔ اس کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، معاشی اعتبار سے بطور خاص، نفسیاتی اعتبار سے بطور خاص، پالنے والے عالم اسلام کو، ان عالم انسانیت کو ان تمام اثرات سے نجات عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں، بالخصوص جو مومنین مومنات اس کورونا کی بیماری میں مبتلا ہیں، اب تو باقاعدہ نام لے لے کر درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نام نہیں لیے جا سکتے، لیکن جن جن مومنین کے لیے، مومنات کے لیے دعا کی درخواست ہے، جو مبتلا ہیں، جن کا یہ کورونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو وینٹیلیٹرز پر ہے، جو آئی سی یوز کے اندر ہے، جو سی سی یوز کے اندر ہے، جو ہاسپٹلائزڈ ہیں، جو گھروں میں کوارنٹائنز ہیں، پالنے والے محمد و آل محمد کی طفیل، بیمار کربلا کے طفیل، مولائے کائنات کے طفیل، سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بلکہ میں دعا کروں پورے عالم انسانیت کو کامل شفا عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اذان گرامی کو سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، میں آپ عزیزان سے درخواست کروں گا اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ابھی سے آپ الحمد سورہ آیت الکرسی وغیرہ کی تلاوت شروع کر دیں، تاکہ ہمارے مرحومین کے لیے، ہم سب کے لیے زیادہ سے زیادہ برکتوں کا باعث ہو۔ مرحومین کے نام لے لیتا ہوں، ان مرحومین کو بھی آپ شامل کریں گے۔ مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤ جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سوم جی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، قاسم علی محمد علی دینا، فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، منیر احمد شریف، معصومہ بائی علی محمد وسرام، ممتاز بانو برکت علی نایانی، حیدر علی عبدالحسین ماؤ جی، زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مرتضیٰ فدا حسین کنانی، مرحوم محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی، مرحوم جاوید رمضان علی غلام علی، منیرہ احمد حبیب الیکٹرک والا، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بھائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج، شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، وہ تمام مومنین مومنات جو دام درم سخن اس عزاخانے کی، دنیا کے اور عزاخانوں میں کسی بھی انداز سے عزاداری کی خدمت گزار رہے، آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.